بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو اسلام کی پہلی عید الفطر جو مدینہ منورہ میں منائی گئی تھی اس کے بارے میں ہے، جو سن 2 ہجری میں منائی گئی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مدینہ منورہ میں یکم شوال سن 2 ہجری کو اسلام کی پہلی عید الفطر منائی گئی۔ صرف 1 سال پہلے ہی اس مذہب اسلام کی پہلی ریاست مدینہ منورہ میں ہی قائم ہوئی ہے۔ ہر گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں تشریف لائے 2 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے کہ یہ پہلی عید ہے، اس لیے عید کی نماز شہر مدینہ کے مشرقی دروازے کے باہر کھلے میدان میں ہوگی۔ سب لوگ اس عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی تکبیریں زیر لب پڑھتے شہر سے باہر مقررہ میدان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہر طرف خوشی کا سماں ہے، مسرت کی تقریب ہے، اور کیوں نہ ہو، قریش مکہ نے مسلمانوں کو 13 سال مسلسل تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی تھیں، مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ ہجرت کے بعد بھی ان کی دشمنی ختم نہ ہوئی اور انہوں نے کوشش کی کہ حبشہ سے بھی مسلمانوں کو نکلوایا جائے۔ مدینہ میں بھی بااثر افراد پر زور ڈالتے رہے کہ مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ رمضان میں ہی سب سے بڑی آزمائش غزوہ بدر کا معرکہ تھا۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی اور مسلمان روزے رکھے بے سر و سامانی کی حالت میں لڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ 12 رمضان کو مدینے سے روانہ ہو گئے۔ 19 رمضان تک جنگ رہی۔ قریش کو بری طرح شکست ہوئی، ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ قریش ایسی شکست کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مکہ میں ہر گھر میں صفحہ ماتم بچھ گئی۔ مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا، روزے مکمل ہوئے۔ مسلمان دونوں امتحانوں میں سرخرو ہوئے۔ مدینہ میں جشن کا سماں ہے۔ آج یکم شوال ہے، یہ پہلی عید ہے، پہلا خوشی کا دن، فتح کے جشن کا دن، اللہ کے حضور شکرانے کے لیے سجدہ ریز ہونے کا دن۔ صبح سویرے غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس پہنا ہے، اپنی پسندیدہ سرخ اور سبز دھاریوں والی یمانی چادر اوڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں تناول فرمائی ہیں اور عید کی روانگی کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ گھر میں سب لوگ تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ازواج مطہرات، ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، صبر و شکر کی پیکر، 2 ماہ جن کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرنے والیاں، سب تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان کے افراد جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کے ساتھ حضرت علی، حضرت جعفر بن ابو طالب، فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ام ایمن کے بیٹے ایمن بھی شامل ہیں۔ زبیر بن عوام نیزہ تھامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے ہیں۔ آپ کے زوجے حضرت اسماء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد انبیاء کی صاحبزادی ہیں۔ لوگ عید کی نماز کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ نماز کے لیے صف بندی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز کا اشارہ کر دیا ہے۔ نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع ہوئی۔ 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کر دی گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا اور اب اپنے نیزے پر ٹیک لگا کر پہلی عید الفطر کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے متقیوں والی زندگی اور سرخروئی کی موت مانگتے ہیں۔ تیری طرف لوٹیں تو امتحان میں کامیاب ہو کر لوٹیں، ذلت اور شرمندگی درپیش نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں غیر متوقع اور اچانک ہلاکت سے دوچار نہ کرنا، ہمیں اچانک پکڑ میں نہ لینا، ہمیں حق اور نصیحت کی نعمت سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے پاک دامنی، خودداری کے سوالی ہیں، تقوی، پرہیزگاری اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ دنیا اور آخرت میں بہتری کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم تیرے دین کے بارے میں کسی شک اور شبے میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ جھگڑے سے، دکھلاوے سے اور بدنامی سے محفوظ رکھنا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دینا۔ ہمیں اپنی خصوصی رحمت
کی باہوں میں لے لے، تو بہت سخی اور فیاض ہے۔ دعا ختم ہوتی ہے، لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو محبت بھری مسکراہٹ سے جاتا دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس چلتے ہیں، راستے میں سلام دعا اور خیریت پوچھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ کر اپنی محبوب ترین اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انصار کی 2 لڑکیاں اپنے قبیلے بنو خزرج اور بعض کی جنگوں کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ لیٹ جاتے ہیں، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں دف بجا رہی ہیں اور یوم بعث میں جیت کے گیت گا رہی ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں۔ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ کو ڈانٹتے ہیں کہ نبی کے سامنے یہ شیطانی بازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھاتے ہیں کہ ان بچیوں کو کچھ نہ کہو، یہ عید کا دن ہے، سب کی خوشی کا دن ہے۔ شام کو مسجد نبوی کے میدان میں حبشہ کے بنی ارفدہ اپنا کھیل درخلا پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں کہ جہاں سے یہ کھیل دکھائی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جھک کر کھیل دیکھ رہی ہیں۔ حبشہ کے جوان برچھیوں اور ڈھالوں سے جنگ کرتے کرتب دکھا رہے ہیں، دف بجا کر فتح کے گیت بھی گا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر شاباش کہتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آتے ہیں اور ان کھیل تماشا کرنے والوں کو یہ سمجھ کر ڈانٹتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پکار کر کہتے ہیں کہ یہ بنی ارفدہ ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ حضرت عائشہ تھک گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ، تم چلی جاؤ، آرام کرو، اور خود کھیل دیکھ رہے ہیں اور کھیلنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھیلتے رہو بنو ارفدہ، ہمارے دین میں تنگی نہیں۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ تھی پہلی عید الفطر جو مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں منائی گئی۔ اسلامی واقعات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔